يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہر قسم کے حمد و ثناء، عبادتیں، تعریفیں رب العالمین، احکم الحاکمین، معبود حقیقی کے لیے سزاوار ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر، اور خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ برادران اسلام، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس زمانے میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی نیا فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ انسان رات میں سوتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی فتنوں کے تعلق سے آگاہ کیا تھا کہ انی آرا، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہو رہے ہیں جیسے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ تو بارش کے قطرات جس تیزی کے ساتھ اوپر سے آتے ہیں اور جتنی کثرت کے ساتھ آتے ہیں، اتنی ہی کثرت کے ساتھ فتنے گھروں میں داخل ہوں گے، گھروں میں واقع ہوں گے۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان فتنوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، اپنے آپ کو بچانا، ان فتنوں سے دور رکھنا سب سے بڑا دور حاضر میں چیلنج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ظاہر ہوئے، اور نام بھی آپ نے سنا ہوگا ایک شخص کا کہ شکیل ابن حنیف کے نام سے ایک آدمی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ اور تعجب ہے کہ بہت سارے مسلمان نوجوان تعلیم یافتہ اس کے فریب کا شکار ہو رہے ہیں۔ تعجب اس کے مہدی ہونے کے دعوت پر نہیں ہے، بلکہ تعجب ان مسلمانوں پر ہے جو اس کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے خبردار کیا تھا کہ میرے بعد 30 سے زیادہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ آپ نے آگاہ کر دیا تھا، واضح کر دیا تھا ان سے بچنے کے لیے کہ 30 سے زیادہ دجال قیامت تک واقع ہوں گے،
ہر آدمی کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے آگاہ کر دیا، تو ہمیں بحیثیت مسلمان ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن کیسے بچے مسلمان؟ اسباب کیا ہے، وسائل کیا ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم طریقے پر نظر ڈالیں، سب سے پہلی چیز کہ شریعت کا علم حاصل کریں۔ بغیر علم کے، جہالت کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑا فتنہ جب ظاہر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جاننے والے، پہچاننے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، قرآن کا علم ہوتا ہے، سنت کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے، اور صحابہ کا طریقہ انہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے فتنوں کو جانتے ہیں اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بغیر علم کے بچا نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ جاہل، اور خصوصاً ہو سکتا ہے عصری علوم میں ماہر ہوں لیکن دینی علم موجود نہیں۔ نوجوان دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے صحابی نبی علیہ السلام کے، ایک مرتبہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب اس کے پاس آئے۔ گزر ہو رہا تھا، جا رہے تھے کہ اچانک ملاقات ہو گئی۔ تو مسیلمہ کذاب نے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے پوچھا کہ اے عمرو بن عاص، تمہارے نبی پر کوئی نئی صورت اتری ہے، کوئی نئی وحی آئی ہے؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی جامع صورت نازل ہوئی ہے، مختصر لیکن جامع صورت۔ پوچھا کون سی صورت؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ العصر کی تلاوت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انتہائی جامع صورت۔ مسیلمہ صورت کو سنتا ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد کہا کہ مجھ پر بھی ابھی ایک وحی نازل ہوئی، ایک وحی اتری ہے۔ عمرو بن عاص نے پوچھا کیا وحی؟ تو مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ مجھ پر جو وحی آئی، یا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرک حفر ونقر۔ اس نے عربی کے یہ کلمات پڑھے اور کہا کہ ابھی یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ وبر کہتے ہیں بلی سے کچھ بڑا جانور، اس کو وبر کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا وبر اے جانور جو بلی سے بڑا ہوتا ہے، انما انت اذنان وصدر، تیری جو شکل و صورت ہے اس میں دو کان ہیں اور سینہ ہے، وسائرک حفر نقر، باقی تیرا سارا جسم گڈھوں سے بھرا ہوا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوقوف کی گفتگو کو سنا، اس کے بعد سوال کرتا ہے مسیلمہ کذاب کہ اے عمرو، میری اس وحی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اور انتہائی جامع جواب دیا، یا مسیلمہ انک لتعلم انی اعلم انک کذاب۔ مسیلمہ تو بھی جانتا ہے، تیرے پاس بھی اس بات کا علم ہے کہ میں تجھے جھوٹا سمجھتا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں تجھے جھوٹا سمجھتا ہوں، تجھ سے بڑھ کر جھوٹا دنیا میں کوئی اور نہیں آیا، تجھ سے بڑھ کر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا، اور یہ بات تو جانتا ہے کہ میں تجھے جھوٹا سمجھتا ہوں، تجھ پر یہ حقیقت اچھی طریقے سے آشکارا ہے۔
اس کے باوجود تو مجھے یہ بیکار قسم کی وہی سنانا چاہتا ہے جس کا نہ کوئی معنی ہے نہ مطلب ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ جانور کے 2 کان ہوتے ہیں, اس کا سینہ ہوتا ہے, اس کے جسم کی کیفیت کو چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے. اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے, معنی ہونا چاہیے. لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورت نازل ہوئی انتہائی جامع, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آدمی علم ہوتا ہے دین کا, شریعت کا, تو فتنوں کا مقابلہ کر سکتا. علم نہ ہو تو بسا اوقات فتنوں میں واقع ہو جاتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے علم حاصل کریں. اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, نام کیا ہوگا؟ نام محمد. والد کا نام کیا ہوگا؟ والد کا نام عبداللہ. کس خاندان کے ہوں گے؟ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی نما کے خاندان کے ہوں گے, ان کی اولاد میں سے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے بتا دیا, واضح کر دیا. اور ان کے مہدی ہونے کو لوگ پہچانیں گے. وہ خود دعویٰ پیش نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں, مجھ پر ایمان لے آؤ. ایسا کوئی وہ دعویٰ نہیں کریں گے. لوگ پہچان کر کے یہ مہدی ہیں, ان کے ہاتھ پر کعبۃ اللہ کے سامنے بیعت کریں گے. کہاں بیعت ہوگی؟ کعبۃ اللہ کے سامنے. اور یہ شخص اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کہاں کر رہا ہے؟ ہندوستان میں. یہ خود دعویٰ کر رہا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی دعویٰ نہیں کریں گے, مسلمان ان کو پہچان کر بیعت کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کے فتنوں کو ہم جانیں اور پہچانیں اور اپنے آپ کو دور رکھیں. تو سب سے پہلی چیز فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ شریعت کے تفصیلی احکامات کا مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے. وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے, رات کے مختصر سے حصے میں واپس آئے, آپ نے یہ واقعہ کافروں کے سامنے سنایا تو کافر کسی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تعجب کا اظہار کرتے ہوئے. کوئی ہنس رہا ہے, کوئی جھٹلا رہا ہے. ابو جہل دوڑا دوڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس کے بعد کہا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھی کیا دعویٰ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, پوچھا کہ میرے نبی نے کیا کہا ہے, کیا دعویٰ کیا؟ کہا تمہارے نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ رات کے ایک حصے میں کعبۃ اللہ سے بیت المقدس گئے اور پھر آسمان پر تشریف لے گئے اور رات کے اسی حصے میں واپس آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, سوال کیا, اوقال ذلک, کیا یہ میرے نبی کا دعویٰ ہے, انہوں نے ایسے کہا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ ہاں تمہارے نبی نے ایسے کہا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کے پاس نہیں آئے دعوے کی سچائی جاننے کے لیے. کہا ابو جہل کو جواب دیتے ہوئے کہ اگر یہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ رات میں ایسے ہوا ہے. آپ سچے ہیں, جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا. ابو جہل سوال کرتا ہے, تعجب کا اظہار کرتا ہے, کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ کیا تم سچا مانتے ہو کہ رات کے ایک حصے میں یہ ساری چیزیں ہو جائیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, کہا میں اس سے بڑی بات میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. اس سے بڑی بات میں, تو یہ تو چھوٹی بات ہے. سوال کیا, پوچھا اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کہا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں ایک سیکنڈ میں 7 آسمانوں سے جبریل امین علیہ السلام ایک سیکنڈ میں وحی لے کر نبی کے پاس آتے. جبریل امین کا 7 آسمانوں سے چند لمحات میں, چند سیکنڈ میں وحی لے کر آنا, یہ معراج سے بڑی بات ہے. جب میں نے اس کی تصدیق کر لی ہے, اس کو مان لیا ہے, تسلیم کر لیا ہے, تو اس کو ماننے میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں, اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. میرے محترم مسلمان دوستو,
تبھی سے آپ کو کہا گیا صدیق، صدیق تصدیق کرنے والے، نبی کا ساتھ دینے والے، نبی کی باتوں کو ماننے والے۔ ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کی ابو جہل نے، لیکن آپ اس کے فریب میں نہیں آئے، فتنے میں نہیں آئے، نبی علیہ السلام کی باتوں پر یقین تھا۔ میرے دوستو، اتنا ہی یقین، اتنا ہی ایمان آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی چاہے جتنا علم والا ہو جائے، اللہ کی مدد کے بغیر اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کی مدد کے بغیر اگر کوئی اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہے، بچا نہیں سکتا۔ کیا ابو جہل عربی نہیں جانتا تھا؟ کفار مکہ کے رئیس عربی نہیں جانتے تھے؟ کیا قرآن کو سچا نہیں سمجھتے تھے؟ ابو جہل سے پوچھا گیا تمہاری کیا رائے ہے قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں؟ کہا کہ آپ سچے ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی انسان اس طرح کا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس سے سوال کیا گیا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ جب تم جانتے ہو کہ سچے ہیں نبی، یہ قرآن اللہ کا کلام سچا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا ناک کٹ جائے گی، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنے خاندان کا نام بچانے کے لیے، شہرت کے لیے۔ اگر میں ایمان لا لیا تو بنی ہاشم کا جو رتبہ ہے وہ بڑھ جائے گا، میرے خاندان کا جو درجہ ہے وہ گھٹ جائے گا، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے۔ میرے دوستو، بسا اوقات علم والا بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، بچانے والا کون ہے فتنوں سے؟ رب العالمین، احکم الحاکمین۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حکم دیتے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ مسلمانوں اللہ کی پناہ مانگو، کس سے؟ فتنوں سے۔ تعوذوا باللہ، اللہ کی پناہ مانگو فتنوں سے۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن، کہ فتنوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دوبارہ آپ نے کہا تعوذوا باللہ من الفتن، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تیسری مرتبہ کہا تو تیسری مرتبہ صحابہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، فتنوں سے بچانے والا رب العالمین، احکم الحاکمین۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ صبح میں ایمان والا لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو سکتا ہے، شام میں کافر ہے، صبح سے پہلے مومن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے تھے نبی علیہ السلام، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کون؟ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ دعا نبی علیہ السلام کرتے تھے اور آپ کو ڈر تھا، خوف تھا کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، تو میرے محترم مسلمان دوستو، نبی کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ اگر آپ دعا کرتے، اس دعا کے زیادہ محتاج ہم، اس دعا کی زیادہ ضرورت آج ہم ہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر طرح کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ اگر کسی کو بچانا چاہتا ہے، کسی کو نجات دینا چاہتا ہے تو نجات دے دے گا، اور اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ کر دے گا۔ اسی لیے مسلمان دعا کرے، اللہ سے مانگے، فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں سے دور ہونے کے لیے۔ ان لوگوں کی باتیں سننا جو شکوک اور شبہات پھیلاتے، پتہ نہیں کب اس کی بات دل میں اتر جائے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنو، ان لوگوں سے دور رہو جن پہ یقین ہو، اعتماد ہو کہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، ان کی بات سننی چاہیے۔ جن پہ یقین نہ ہو، اعتماد نہ ہو، ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں، ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ کیوں؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی۔ سب سے بڑی دولت انسان کے پاس اگر کوئی ہے تو اس کا ایمان ہے۔ ایمان اور اسلام سب سے بڑی دولت، اگر یہ چھن جائے زندگی کا کوئی مطلب نہیں، زندگی کا کوئی معنی نہیں۔ میرے دوستو، اگر انسان سے مال چلا جائے، دولت ختم ہو جائے
تو زیادہ سے زیادہ جسم کو نقصان پہنچے گا اور اس کی دنیا خراب ہوگی. لیکن اگر کسی سے ایمان چھین لیا جائے، دنیا تو اس کے پاس رہے گی لیکن آخرت چلی جائے گی. اور اگر آخرت ختم ہو جائے انسان کی تو ایسی دنیا کا کیا فائدہ جس کے مقابلے میں آخرت خراب ہو جائے، آخرت بگڑ جائے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان جو دولت ہے اس کی حفاظت کی فکر کرے. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، سب سے بڑی چیز اسلام کی، اور اس کو بچانے کے لیے کسی ایرے غیرے کی باتیں سننے سے اپنے آپ کو بچائے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بدعتی آیا، کہا کہ میری باتیں آپ سن لیجئے، میری باتیں آپ سن لیجئے. کہا کہ مجھے تمہاری باتیں سننی نہیں ہے. کیوں؟ انسان کے پاس وقت نہیں ہے. کتنا وقت انسان کی زندگی کا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 25 سال تو ویسے ہی انسان کے گزر جاتے ہیں تعلیم میں، مصروفیت میں. اس کے بعد 25 سال کے بعد شادی بیاہ میں مشغول ہو کر انسان دنیا میں اپنی اولاد اور بیوی کی فکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے. جو وقت بچتا ہے وہ کتنا، یہ وقت بھی اگر بدعتیوں کی باتیں سننے میں انسان صرف کر دے تو حاصل کیا ہے انسان کی زندگی کا. امام مالک رحمہ اللہ سے آیا، کہا کہ میری بات آپ سنیے. کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، سننا نہیں چاہتا تمہاری بات. کہا کہ قرآن کی تلاوت مجھ سے سن لو، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں، قرآن کی تلاوت بھی تم سے نہیں سننا چاہتا، تمہاری زبان سے. کیوں؟ امام مالک کو ڈر تھا اگر آواز اچھی ہے، بدعتی ہے، کہیں اچھی آواز کی وجہ سے اس کی محبت دل میں نہ بیٹھ جائے. نتیجہ کیا ہوگا؟ دیگر باتیں بھی سننی پڑیں گے، دیگر چیزیں بھی اس سے لینی پڑیں گی. بسا اوقات انسان دیکھتا ہے یہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اس کا اسلوب بڑا پیارا ہے، جامع ہے، آواز اچھی ہے، انداز نرالا ہے، نئی نئی چیزیں لا کر پیش کرتے ہیں. میرے دوستو، بدعتی نئی چیزیں نہیں لائے گا تو کون سی چیزیں بیان کرے گا؟ نئی چیزیں تو بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ نئی چیزوں کے علاوہ اس کے پاس ہوتا کیا ہے؟ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ڈریں، بچیں. امام مالک نے کہا کہ آیت بھی سننا نہیں چاہتا. کہا آدھی آیت بھی نہیں، منع کر دیا. میرے دوستو، اتنی احتیاط کیا کرتے تھے ہمارے سلف تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکیں، اپنے اسلام کی حفاظت کر سکیں. لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی فکر کریں، خصوصاً ان ایام میں جن میں فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. موت دے تو اللہ ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.